نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو ایک امت بنانے کے لیے تشریف لائے اور نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے تشریف لائے، متحد اتفاق اتحاد کے لیے تشریف لائے تاکہ امت اجتماعی ہو، ایک جسم کی طرح ہو، کوئی ان پر میلی نظر سے نہ دیکھ سکے، کوئی ان پر انگلی نہ اٹھا سکے، امت طاقتور اور مضبوط ہو، ہر اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، گفتار کے اعتبار سے اور ہر لحاظ سے مکمل ہو، کوئی دنیا میں ان پر کوئی میلی نظر سے نہ دیکھ سکے۔ آج مسلمان جہاں بھی ہیں، جس ملک میں ہیں، پریشان ہیں۔ پریشانی کی پہلی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے کہ ہم نے سنتوں کو چھوڑ دیا ہے۔ پریشانی کی دوسری وجہ ہم آپس میں بٹ گئے، تقسیم ہو گئے، آپس میں نفرتوں کا شکار ہو گئے، ہم آپس میں مسلک الگ کر لیے، مسجدیں الگ کر لی، خانقاہیں الگ کر لیے، مکاتب الگ کر لیے، اسکول الگ کر لیے۔ تو یہ دو وجہ ہیں جس سے امت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، امت زوال کا شکار ہے، امت کمزور دن بدن تکلیفوں میں مبتلا ہو رہی ہے اور دن بدن کمزور ہو رہی ہے۔ کہ آج ہم دیکھتے ہیں جو نفرت گناہ کے لیے تھی آج ہم گناہگار سے کرتے ہیں، جو نفرت غیروں کے لیے تھی ہم اپنوں کے لیے کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی سب سے بڑی صفت رحماء بینہم اشد علی الکفار تھے کہ آپس میں شیر شکر، آپس میں پیار محبت، آپس میں الفت، آپس میں اتحاد اتفاق اور غیروں پر سخت جان تھے۔ آج ہم اپنوں پر سخت جان ہیں، غیروں پر مہربان ہیں۔ ایسا دور آ گیا، خدا را التجا ہے، درخواست ہے کہ ہم ایک جسم ہیں، ایک جان ہیں، ایک بلڈنگ اور عمارت کی طرح ہیں، ہم ایک امت ہیں، ہم ایک ہیں، ہمیں الگ کرنے والے ہمارے دشمن ہیں، خیر خواہ نہیں ہیں۔ ہم آپس میں کس نفرتوں کا شکار ہو گئے، کہاں تقسیم ہو گئے، اس لیے ہر ملک میں آج ذلیل ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، تکلیف اور دکھوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اگر مسلمان اکٹھے ہوتے، دنیا میں کسی جگہ کسی ملک میں ہوتے تو طاقتور ہوتے، غیر ڈرتا۔ آج غیر ہم سے نہیں ڈرتا، اس لیے انہیں پتہ ہے غیر کو کہ آپس میں اتنی نفرتیں کرتے ہیں، آپس میں ان کے دل اتنے دور ہیں، عمل سے دور ہیں، اس وجہ سے آج ان کو شکار کرنا آسان ہے۔ تو خدا را ان نفرتوں کو ختم کر کے محبت کی جائے، ان فاصلوں کو ختم کر کے دوریاں پیدا نہ کریں اور قریب ہو جائیں، ایک دل ایک جسم ایک جان کی طرح ہو جائیں۔ یہ نفرت آپس کی، یہ فرقہ بازی، یہ مسلک کی نفرت، قومیت کی نفرت، علاقے کی نفرت، رنگ و نسل کی نفرت تو مسلمان نہیں کرتے تھے۔ نبی کے وسلم تشریف ہی ان کو ختم کرنے لے، آج ہم انہیں کا سہارا لے کر ہم دین کا کام کر رہے ہیں۔ خدا را التجا ہے کہ اس نفرت کو ختم کریں۔ نفرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیاز کھا رہے ہیں، پیاز کی بو سے نفرت کر رہے ہیں، پیغام دیا امت کو کہ گناہگار سے نفرت نہ کرو اور گناہ سے نفرت کرو۔ ہم گناہگار سے نفرت کرتے ہیں، گناہ سے نہیں۔ ہم مسلمان کو گناہگار سمجھ کر موت تک اس سے بول چال چھوڑ دیتے ہیں۔ خدا را التجا ہے ہمیں سنت کو پکڑ لیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے ایک راستے میں دیکھا ایک ڈاکو ہے، لوگوں کو لوٹ رہا ہے۔ پھر چند دن کے بعد ایک مسجد میں گیا تو دیکھا تو وہی ڈاکو مسجد میں فریاد کر رہا ہے، وہی فراد و نیاز کی باتیں کر رہا ہے، اللہ سے تعلق جوڑے ہوئے ہیں اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق ایسے جوڑے ہوئے ہیں کہ مجھے رشک آ گیا۔ پھر چند دنوں کے بعد میں دیکھا، پھر اسی سے پوچھا، فرماتے میں نے اس سے پوچھا، میاں آپ کو ڈاکے میں بھی دیکھا اور آپ کو مسجد میں بھی دیکھا، تو اس نے کہا میں اپنے اللہ سے سارے دروازے بند نہیں کرنا چاہتا، میں ایک دروازہ کھلا رکھنا چاہتا ہوں۔ آج ہم مسلمانوں نے سارے دروازے بند کر لیے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مجھے بڑا تعجب ہوا، رشک آیا اس ڈاکو اور چور پر۔ چند دن کے بعد حج کا موسم آیا، میں حج کے لیے گیا، دیکھا طواف کرتے ہوئے زاروں قطار رو رہا ہے، فریادیں کر رہا ہے۔ تو فرمایا یہ سبق دیا امت کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہ اگر ہم چور اور ڈاکو سمجھ کر اس سے نفرت کرتے رہتے تو ممکن ہے وہی بندہ توبہ کر لے اس ڈاکو کی طرح اور ہم سے آگے نکل جائے، ہم سے بڑا ولی بن جائے، ہم سے زیادہ تعلق مع اللہ قائم کر لے، ہم سے زیادہ اللہ سے قریب ہو جائے اور ہم ناکام ہو جائیں۔ خدا را اس نفرت کو ختم کریں۔ ایک انڈیا کا واقعہ ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوا، اس کی ماں بیچاری پاگل ہوگی، تو پاگل نے اپنے بچے کو کیچڑ میں، گند میں اور کچرے کنڈی میں ڈال دیا۔ اس بچے کو کسی نے پالا،
کسی نے جیسے ہمارے پاکستان میں ایدھی ہوم ہے تو ایدھی میں بھی لوگ بچے ڈال دیتے ہیں اور پالا تو اسی محلے کا ایک وہ سیاستدان بھی تھا، چلتے چلتے بھی وزیر بن گیا اور یہ بچہ چلتے چلتے مدرسے میں داخل ہو گیا، عالم بن گیا، مفتی بن گیا، اسی کی دستار بندی تھی تو وہی وزیر آیا، اسے بتایا گیا یہ وہی بچہ ہے تو وہ پھوٹ کر رونے لگا کہ جس بچے کو ماں بھی نفرت کر کے پھینک دے، معاشرہ اس کو اٹھا کے دفن کرنے کے لیے تیار ہو جائے، وہ بچہ آج مفتی بن گیا۔ تو خدا را ممکن ہے ہم جس کو بریلوی سمجھ کر نفرت کریں وہ توبہ طیب ہو کر اللہ کا قرب حاصل کر لیں، ممکن ہے ہم دیوبندی سمجھ کر نفرت کریں وہ اللہ کے قریب ہو جائے، ممکن ہے ہم اہل حدیث سمجھ کر نفرت کریں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ فرما بردار بن جائے، اور ممکن ہے ہم جسے پٹھان، مہاجر، انڈین، بنگلہ دیشی، مسلمان اور ترک، غیر ترک، عرب، غیر عجم سمجھ کر ہم نفرت کریں، ممکن ہے وہ اللہ کے بہت قریب ہو جائے، اللہ کا بڑا ولی ہو جائے۔ ہم دیکھتے نہیں ہیں جنید جمشید گانا گانے والا، وہ گانے والا وہ ایسا اللہ والا بنا کہ پوری دنیا اس کی موت پر رونے لگی۔ ہم نہیں دیکھتے بشر حافظ رحم اللہ شراب ملت پتہ ہیں، ایک اللہ کے نام کا ادب کرتے ہیں، اللہ نے اٹھا کر اولیاء اللہ کے فہرست میں داخل کر دیا۔ ہم نہیں دیکھتے فضیل بن عیاض ڈاکو ہیں، وہ ڈاکو کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کا سردار بنا دیا۔ یہ ہزاروں مثالیں ہیں، ایک مثال دینا مناسب نہیں ہے، ٹائم ضائع ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ڈاکو ہیں تو بتائے ہو کر اللہ کے ولی بن جاتے ہیں، شرابی ہیں اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، گانے والے ہیں بڑے دائی دین کے بن جاتے ہیں۔ خدا را نفرت نہ کرے کسی سے، ممکن ہے وہ توبہ کر لے، ممکن ہے وہ اللہ کا قرب حاصل کر لے، اور ہم نفرت کرتے کرتے اپنا کھانا خراب کر جائیں، اپنے اعمال برباد کر جائیں۔ التجا ہے توبہ کریں اور امت بن جائیں اور مسلمان بن جائیں۔ مسلمان کی تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ مجھے بھی مسلمان بنائے، اللہ میرے تمام عالم اسلام کو صحیح معنی میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔